بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس چیخ میں بہت درد تھا، اذیت تھی۔ حالانکہ گل خان کی ساری زندگی قبرستان میں گزری، مگر پھر بھی اس وقت وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ اٹھا، اس نے وضو کیا اور تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے اس کا دل کیوں بہت بے چین تھا۔ وہ سجدہ میں اپنے رب کے آگے گڑگڑانے لگا، اس شہر کے خاموشاں کے باسیوں کے لیے مغفرت مانگنے لگا۔ اسے یہاں کے رہنے والے سب اپنے جیسے ہی لگتے تھے۔ کچھ عرصہ، کچھ دن پہلے وہ سب بھی تو اس کے جیسے ہی تھے۔ آج کیسے بے بس ہیں۔ جب اس کے دل کو قرار نہیں آیا، وہ جا کے رشیدہ کی قبر کے پاس لیٹ گیا اور سورۃ یاسین کا ورد کرنے لگا۔ مدتے ہوئے گل خان کو سکون کی نیند سوئے ہوئے۔ جب سے رشیدہ اس کی زندگی سے گئی، اس کی نیند جیسے روٹ ہی گئی تھی۔ رشیدہ 16 سال کی تھی جب بیاہ کر اس قبرستان میں آئی۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ ایک نئی نویلی دلہن بیاہ کر قبرستان میں آئی۔ وہ کم عمر لڑکی تھی اور بے حد ڈرپوک، مگر گل خان ایک غریب آدمی، معمولی تنخواہ پانے والا گورکن۔ اس کے پاس اس قبرستان میں بنی کٹیا کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ شروع میں رشیدہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند۔ جب وہ حاملہ ہوئی، جب تو اس نے کمرے سے باہر نکلنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ گل خان اسے بہت سمجھاتا تھا، یہ لوگ کچھ نہیں کہتے کسی کو، باہر نکلا کر، چہل قدمی کیا کر، مگر وہ بہت ہی ڈری ہوئی رہتی تھی۔ گل خان اس کا بہت خیال رکھتا تھا، محبت بھی تو بہت کرتا تھا۔ جب سلیم اس دنیا میں آیا تو رشیدہ کے خوف میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ ایک نومولود بچے کے ساتھ قبرستان میں کیسے زندگی گزارے گی؟ مگر ان لوگوں کے پاس نہ کوئی اور روزگار تھا، نہ کوئی ٹھکانہ۔ اپنے باپ کے ساتھ قبروں کی کھدائی دیکھتے دیکھتے سلیم کا بچپن گزرا۔ گل خان اور رشیدہ اسے پڑھانا چاہتے تھے، اور رشیدہ کو تو بس یہ امید تھی کہ جیسے ہی وہ پڑھ لکھ کر کچھ بنے، وہ لوگ کہیں اور گھر لیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ مگر سلیم اسکول کے زمانے سے ہی غلط صحبت میں پڑ چکا تھا۔ ایک اور گورکن کا بیٹا اس کا دوست بن گیا تھا، نادر، جس نے سلیم کو نشے کی عادت لگائی، اور وہ اکثر اس کے ساتھ راتوں کو قبرستان میں بیٹھنے لگا۔ رشیدہ ان دونوں کی دوستی کے بہت خلاف تھی، کیونکہ نادر سلیم سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ وہ اکثر اسے ڈانٹ کے بھگا دیتی تھی اور سلیم کو زبردستی کٹیا میں لے جاتی تھی۔ مگر جب سلیم 10 سال کا تھا، ایک رات رشیدہ قبرستان میں مردہ حالت میں ملی۔ ایسا لگتا تھا کسی نے گلا گھونٹ کے مارا ہے۔ پولیس نے کچھ تحقیقات کی، مگر گل خان نے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی، اور یوں رشیدہ کی پرسرار موت کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ مگر جس دن اس کی تدفین ہوئی، بس اس کے رونے کی آوازوں نے گل خان کو سونے نہیں دیا، اور اس رات بھی وہ روتی رہی، مگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی رو رہا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی گل خان اٹھا اور قبرستان کا چکر لگانے نکلا، اور کچھ دور جا کے اس نے سلیم کے دوست نادر کو ایک قبر کے پاس اوندے پڑے دیکھا، مگر قریب پہنچ کر اس جیسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان کی بھی چیخ نکل گئی۔ ایسا لگتا تھا نادر کا سر کسی بڑے پتھر سے کچلا گیا ہے، مگر آس پاس کوئی پتھر نہیں تھا، نہ کسی اور کی موجودگی کا کوئی نشان۔ بہت چھان بین ہوئی، تھک ہار کے پولیس نے بھی قبرستان کا اسیب لکھ کر کیس بند کر دیا۔ مگر اب گل خان کو بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک عمر یہاں گزاری تھی، مگر ایسے کسی اسیب سے اس کا پالا نہیں پڑا تھا۔ ہاں، مگر اس رات اچھی بات کیا ہوئی کہ رشیدہ کے رونے کی آواز نہیں آئی، اور اس خاموشی نے گل خان کو اور بے چین کر دیا۔ اور پھر وہ آدھی رات کو اٹھ کے اپنی بیوی کی قبر کے پاس لیٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج وہاں بہت سکون ہے، رشیدہ آرام سے سو رہی ہے۔ گل خان کو بھی نیند کے جھونکے آنے لگے۔ تب اسے کچھ سرگوشیاں سی سنائی دی، جیسے رشیدہ کچھ کہہ رہی ہے، وے جھلے، اب کیوں سونے آتا ہے یہاں؟ اس رات کیوں نہیں آیا تھا جب مجھے دفنایا گیا تھا؟ جب کیوں نہیں پہرا دیا یہاں جب تو کٹیا میں چھپا بیٹھا تھا؟ کیا کبھی تو نے مجھے اکیلا چھوڑا جو اس رات چھوڑ دیا؟ تجھے پتا تو تھا میں رات کیا دن میں بھی ڈرتی تھی، میں رات کو باہر کیوں
سوچا تو نے تجھے پتا ہے عورت کا نہ وجود ہے نہ ہستی، عورت صرف جسم ہے کچھ لوگوں کے لیے، صرف جسم، چاہے زندہ ہو یا مردہ، صرف جسم۔ سنا تو نے؟ اور یہ بہت زور سے کہا اس نے۔ نیند میں ڈوبتا گلخاں ہڑبڑا کے اٹھ گیا۔ ناظرین، کہانی کو مکمل دیکھنے کے لیے تیسری قسط کو ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔